یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر کوئی ویلیو نہیں۔ عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے۔ اب میں آ رہا ہوں کہ آخری بات کی طرف، جس کا کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں۔ دجالی فتنے کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، شر کا منبع سرچشمہ ابلیس، اس کے صلبی ایجنٹ بھی، مانوی ایجنٹ بھی، انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی، یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشلزم کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ای بلوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے۔ ای بلوک ای فکر چالاک یہود، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سب کر دیا اس بینکوں نے۔ نور حق از سینہ آدم ربود، تا جگل مغرد ای نظام، تا نہ گردد ای نظام، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودا خام۔ جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب، کہا کہو مولانا گرددی نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں ہوتا، کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں دانش و تہذیب الدین سودا خام، سارا ان کا کیا بے حیائی۔ پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے لباس ہوتے تھے، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر اسکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجیے آخر سے، مرد پورا ملبوس ہے، سوٹ ٹائی سمیت، اور عورت ہے۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یغیرن خلق اللہ۔ مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا اپنا فرض تھا، کیا بنا دیا؟ بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 1897 میں انہوں نے ڈکلیریشن اپنا دیا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی جوائن۔ 20 سال بعد 1917 میں برطانیہ جو پہلا پروٹیسٹنٹ ملک تھا، پوپ سے بغاوت کرنے والا پہلا ملک انگلستان تھا، وہی اڈا بنا یہودیوں کا، یہیں پر بینک آف انگلینڈ بنا اور یہیں پر چرچ آف انگلینڈ بنا۔ وہاں کے وزیر خارجہ بالفور نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جا کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ پیچھے چلا گیا، یو ایس اے اب آ گیا، فرنگ کی قیادت اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یو ایس اے کے ہاتھ میں۔ علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ آج امریکہ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ
اسے جو اللہ نے ایک وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا، 40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب وہ سول سپریم پاور میں ارتھ بن گیا، یونیپولر دنیا بن گئی۔ تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st سینچری، اس کے لیے 4 سٹرینڈز کی پالیسی بنائی گئی، جیسے کہ گڑیوں کو بٹ کر رسی بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل چاہیے۔ دنیا میں جو بھی کمزور ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرو، اور نزلہ برعضو ضعیف بھی ریزن، سب سے پہلے یہ مسلمان ملک ہیں، دولت ان کو اللہ نے بہت دے دی ہے، تیل دے دیا ہے، منرلز دے دیے ہیں، ان پر حملے کرو، قبضے کرو اور ان کے وسائل کو قبضے کرو۔ نمبر 2، کسی متبادل مقابلے کے نظام کو سامنے مت آنے دو، اگر کوئی آتا نظر آئے نپ دی ایون ان دی بٹ، ختم کرو۔ نمبر 3، یہودیوں کا اور نیو قوم کی عیسائیوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے لیے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ۔ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، 5 نکاتی ایجنڈا، جس میں عیسائی جو ہے امریکہ کا، بیپٹسٹ، ایونجلسٹ، نیو قومز، اور جو کہتے ہیں کہ دوبارہ جو بورن اگین کرسچنز، یہ سب جو ہے عیسائی سب سے زیادہ بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، عام مذہبی یہودیوں سے بڑھ کر۔ ان کا ایجنڈا میں بتا چکا ہوں، آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، ارلیسٹ، گریٹر اسرائیل بننا چاہیے۔ تمام دنیا کے یہودیوں کو لا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے، مسجد اقصی گنبد صخرہ گرانا چاہیے، تیسرا ٹیمپل جو 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے، سیکنڈ ٹیمپل اب 3rd بنے گا۔ 70 عیسوی جو آج ہم 2010 میں ہیں، تو 70 کتنے سالوں سے گرا ہوا؟ 1930 سال، 1940 سال، اسے بنانا ہے دوبارہ۔ اس وقت اس کی صرف ایک دیوار ہے، ویلنگ وال، وہ اس کو جا کر اس کو وہاں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جب وہ بن جائے تو وہ جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، اور پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا ان کا ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارا اور عیسائیوں کا ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہی نہیں، وہاں قتلوہ وہاں صلبوہ کربلا کی صوبہ لہ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، اس پر فوت ہوئے، پھر وہاں سے اتارے گئے، پھر ایک غار میں رکھے گئے، 3 دن رہے، پھر اٹھ کے ریزریکشن ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اب وہ آئیں گے دوبارہ۔ تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس از کامن بٹوین اس اینڈ دی کرسچن، اور ان کا خیال میں وہ مسیحا جو ان کا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا ان کے خیال میں، اس کے منتظر وہ آ کے بیٹھے گا، وہ حکم ہے۔ یہ ہے جس کے لیے یہ آخری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ نوٹ کریں، یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو ابھر رہا ہے، چند اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائم، 85 سے 90% علاقے کو کرائم فری ہو گیا۔ ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاشت 0 ہو گئی، جو کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکتا۔ پیسے لے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاشت مت کرو۔ لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے، ابلیس کے زبانی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کری، شر پیغمبر شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ دوبارہ ضرور میں نہ آ جائے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار آج،
مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے۔ ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک سرارے آگ۔ یہ لفظ سمجھیے کیا ہے؟ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں، نشان راہ دکھاتے ہیں جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد رات آتے۔ بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں بے پناہ ہیں، اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا۔ اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کے اوپر، کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ ٹینک تھے ان کے پاس، وہ ہوائی جہاز تھے۔ تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں کہاں سے لوگ آ گئے تو ڈپ دی ایون ان دی بٹ، اس کو ختم کر ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے اور شدید اندیشہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 1967 وار میں 6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی۔ مصر کو شکست دی، صحرائے سینا سارا لے لیا، سینائے پیننسولا۔ شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے اور اہمیت کی جگہ۔ جارڈن کا ستیہ ناش کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا، آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے، جو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ دے، برکت۔ اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی، برکت۔ وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس کرتے ہیں، غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ آپ نوٹ کیجئے، پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی۔ اس پوری عالم، پوری دنیا کی ذرا بغاوت کا کلمہ ہے، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لیاقت علی صاحب کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد، کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریریں کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خریدیں۔ قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو the illegitimate child of the West، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا، برطانیہ اور امریکہ کا، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان دونوں کا۔ بالفور ڈیکلریشن اس کا تھا،
اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور کچھ بنا اس کا امریکہ ہے۔